اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گل دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 4۔ عرشیہ۔ شام کا وقت تھا۔ عرشیہ کھلی ہوا میں کچھ پل گزارنے کے لیے چھت پر آئی تھی کہ اسے دور کہیں سے کسی کی درد سے بھری آواز سنائی دی۔ تو تم مجھے سن سکتی ہو؟ آواز تھوڑی قریب سے آ رہی تھی۔ یا اللہ! عرشیہ نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر ڈرتے ہوئے دیکھا۔ ڈر؟ تمہارے دل میں ڈر ہے؟ آواز اور قریب سے آئی۔ عرشیہ نے اس بار فوراً ہی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنا حصار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ یہ آواز الگ تھی، یہ اس کی آواز نہیں تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ وہ جلدی جلدی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ زنین، جو کہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، عرشیہ کو یوں خوفزدہ ہو کر سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر ایک دم پریشان ہو کر بولا۔ وہ اوپر۔ عرشیہ کا سانس اتنی بری طرح سے پھولا ہوا تھا کہ مشکل سے ہی الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ پرسکون ہو جائیں، زنین نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ اوپر کسی نے… عرشیہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ رکے، میں دیکھتا ہوں، زنین عرشیہ کو کہہ کر سیدھا چھت پر چلا گیا۔ اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری چھت کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ نیچے آ کر بولا۔ پتہ نہیں، عرشیہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کوثر شاہ نے، جو کہ ہاتھوں میں کچھ بیگز لیے اوپر آ رہی تھی، عرشیہ اور زنین کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں چاچی، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تبھی ان سے خیریت لے رہا تھا۔ اچھا، تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں، کوثر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں کچھ فکر بھی موجود تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ عرشیہ کی جانب دیکھ کر کوثر شاہ عرشیہ کا کمرہ کھول کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کوثر شاہ نے بہت پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں چاچی، وہ شاید… بیٹا، نامحرم مرد ہے وہ، اور تمہاری یہ حالت… ایسے تھوڑی کسی کے بھی سامنے اپنی طبیعت کا حال بیان کر دیتے ہیں۔ عرشیہ آہستہ آہستہ سے کہہ رہی تھی، لیکن کوثر شاہ میں اتنا تحمل کہاں تھا کہ اس کی بات کو سننے کے لیے رکتی، تو وہ اس کی آدھی بات ہی کاٹ کر بیچ میں بولنا شروع ہو گئی۔ میں تو… عرشیہ نے وضاحت دینا چاہی، جو کہ بیچ میں ہی رد ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، ایسے وقت میں بہت کچھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی ہر عورت اسی سب سے گزری ہے، لیکن احتیاط رکھا کرو، نامحرم مردوں کے سامنے چہرے پر بھی کچھ نہ آنے دیا کرو، یہ حیا کی باتیں ہوتی ہیں نا بیٹا، کوثر شاہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ لیکن چاچی، میں ڈر گئی تھی اوپر، عرشیہ نے ہمت کر کے کہا۔ تو بیٹا تم اوپر گئی ہی کیوں تھی؟ ایسے حالات میں خون ہلکا ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو گھر کی عورتیں حاملہ عورت کو نہ چھت پر جانے دیتی تھی، نہ ہی مغرب کے بعد گھر سے نکلنے دیتی تھی۔ اب ماڈرن زمانہ ہے، کچھ بھی کہے، لیکن 100 بات کی ایک بات، جو بڑوں نے کہا وہ کہیں نہ کہیں صحیح اور کارآمد تو ثابت ہوتا ہی ہے۔ کوثر شاہ کا انداز ابھی بھی سمجھانے والا ہی تھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں چچی، مجھے چھت پر نہیں جانا چاہیے تھا، عرشیہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ اور دوسری بات، آئندہ یوں اپنی طبیعت اور حالت کا ذکر گھر میں کسی مرد سے بھی مت کرنا۔ ارے لڑکیاں تو شوہروں سے بھی شرماتی ہیں، تمہارے چاچو کو کہاں کچھ معلوم تھا، 3 بچے ہوئے میرے، لیکن ذرا جو انہیں کچھ معلوم ہو، بلکہ دلچسپی تک نہیں تھی، اور میں بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ اب بھلا پورا دن تھک ہار کر آئے اور میں اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاؤں؟ بیوی کو تو شوہر کے آرام کے لیے بنایا گیا ہے نا۔ بس بھابھی ہوتی تھی میرے ساتھ، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کوثر شاہ یہ کہہ کر اپنے ساتھ لائے شاپر کو کھولنے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ دیکھو میں کپڑے خرید کر لائی تھی تم سب کے لیے۔ کوثر شاہ نے ایک ایک کر کے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کر عرشیہ کو دکھانا شروع کیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی چاچی؟ عرشیہ نے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ ضرورت نہیں تھی، میرا دل چاہ رہا تھا تم سب کے لیے شاپنگ کرنے کا۔ اب اس میں سے پسند کر لو، پھر میں باقی سب سے بھی پسند کرواؤں گی، سب سے پہلے تمہارے پاس آئی ہوں، کوثر شاہ نے بڑے پیار سے کہا۔ آپ اپنی پسند کا دے دیں، سبھی بہت اچھے ہیں، عرشیہ نے معصومیت سے کہا۔ چلو پھر یہ ہرے والا لے لو، تم پر بہت سجے گا، کوثر شاہ نے ایک سوٹ عرشیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ چچی، عرشیہ نے سوٹ لے کر کہا۔ دیکھو یہ چاچی مت بولا کرو، اب امی کہا کرو، کوثر شاہ نے باقی کے کپڑوں کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ ان کے جاتے ہی عرشیہ پھر سے چھت پر ہوئے واقعے کو سوچنے لگ گئی۔ یہ ابھی تو گئے ہیں مجھے چھوڑ کر، کیا کروں، کسے بتاؤں، کیا وہ آواز میرا وہم تھا
یا اللہ کب چھوٹے گی میری جان اس سب سے، اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر وہ جنجلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی کھڑکی کے باہر ایک دھاری دھار چھپکلی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہو جعفر؟ فرحان شاہ بنا نوک کیے جعفر شاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر بولے۔ ان کو یوں اندر آتا دیکھ کر جعفر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی، آنکھوں کے سامنے پرانے منظر آنے لگے جب یوں ہی فرحان شاہ پورے دھڑلے سے جعفر کے کمرے میں اور وہ فرحان شاہ کے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ بنا اجازت تو دور کوئی ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھتا تھا۔ جعفر شاہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان دونوں خاندانوں کے بیچ کی ناچاکیوں کو ختم کر دیا۔ کیا ہوا، آ جاؤں نا؟ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ فرحان شاہ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ارے آپ کا ہی کمرہ ہے، آ جائیں، میں تو بس پرانی یادوں میں کھو گیا تھا۔ جعفر شاہ نے آگے بڑھ کر ان سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ یادیں کتنی عجیب ہوتی ہیں نا یہ یادیں، کبھی سکون دیتی ہیں کبھی درد، فرحان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ یادیں ہونا تو اچھی ہی بات ہے، مجھے دیکھیں 20 سال کی کوئی یاد ہی نہیں، کورا کاغذ ہے بس، جعفر شاہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ اور میرے پاس ان 20 سالوں کی صرف تلخ یادیں ہی ہیں، فرحان شاہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چلے چھوڑیں یہ سب، جو ہو گیا سو ہو گیا، جعفر شاہ نے ٹاپک بدلا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک، تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، تم نے میری بیٹی عرشیہ کو بہت اچھے سے سنبھالا، بہت تعریف کرتی ہے وہ تمہاری، فرحان شاہ نے بہت نرم انداز میں کہا۔ اللہ نے کیا ہے چاچو، وہ بچی بہت سمجھدار ہے، اس نے بہت محنت کی ہے۔ ہاں میں نے مدد کی اور روحان نے بھی اسے بہت سنبھالا، لیکن میری اور روحان کی کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر وہ خود کوشش نہ کرتی، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ فرحان شاہ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ سورت ملک یاد کر رہا ہوں آج کل، حالانکہ امی نے یاد کروائی تھی بچپن میں، لیکن اتنی گہری نیند سونے کے بعد جب اٹھا تو بھول گیا۔ اب دیکھے نا، وقت ہی وقت ہے تو بس کوشش کرتا ہوں جو کر سکوں وہ کر لوں، تو آج کل بس یاد کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن پہلے کی بات اور تھی، اب تو یاد ہی نہیں ہو پا رہا، کچھ ذہن اتنا کمزور ہو گیا ہے، اوپر سے عمر، جعفر شاہ نے ہلکا سا پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، اللہ کو ہمارا رٹا نہیں چاہیے، وہ تو کوشش دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ اب کسی نے پرندے کو کھانا ڈالا لیکن اس کی نیت جال بچھا کر اس پرندے کو قید کرنے کی ہے، تو اسے کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس نے بس پرندے کو کھلانا چاہا ہے تو پھر اجر ضرور ملے گا۔ اجر تو نیت پر ہوتا ہے نا، اسی طرح تم یاد کرنا چاہتے ہو، دل سے نیت تو پکی ہے نا، انشاءاللہ دیکھنا اس کا تمہیں بہت اجر ملے گا، فرحان شاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے یاد ہو جائے، بس دعا کرے میرے حق میں، جعفر شاہ نے بچوں کی طرح التجا کرتے ہوئے کہا۔ چلو میں دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت بہت پسند تھی اور وہ لازمی رات کو سونے سے پہلے سورت ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ فرحان شاہ کے ضعیف چہرے پر الگ ہی سکون آ گیا تھا۔ جی بالکل، کہتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھو وہ بہت اچھے سے ذہن میں رہتا ہے، شاید یہی وجہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات یا کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کوئی احکام ذہن نشین ہو جائے تو لازمی اس پر عمل کر کے افادیت حاصل کی جا سکتی ہے، جعفر شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا، پہلے میں بھی اپنی جوانی کے دنوں میں بس پڑھ لیا کرتا تھا، آخر کس کو قبر کے عذاب سے نجات نہیں چاہیے۔ پھر ایک دن ترجمہ پڑھنے کا خیال آیا، بس وہ دن زندگی میں الگ ہی بدلاؤ لے آیا۔ بات یہ تھوڑی ہے کہ سورت ملک کا رٹا لگ جائے اور پھر یہ سورت قبر کے عذاب سے بچا لے گی، بات یہ ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اسے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اگر کر لیا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، صرف تب جب ہم ان باتوں پر عمل کریں تب، فرحان شاہ نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، عمل کے بغیر جزا کیسے ممکن ہے؟ اب اگر صرف اوپر اوپر سے دیکھا جائے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو شروع کی 2 صورتیں اللہ کی بادشاہی کو بیان کر رہی ہیں اور اختتام پر بھی اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، ساتھ ہی توحید کا ذکر بھی مل گیا، مطلب اللہ واحد کی عبادت۔ تو اگر ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر، اسے ایک مانیں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، تو قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ نے شکر کرنے کا کہا ہے، مطلب شکر کی عادت اگر اپنا لی جائے تو بھی قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے،
ایک اور پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا کہ اس میں اللہ نے منکر ہونے سے منع کیا ہے اور واضح طور پر دوزخ کی آگ سے ڈرایا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے کسی فرمان سے انکار نہ کریں۔ مطلب جھوٹ، غیبت، حسد، سود، زنا، نماز نہ پڑھنا، والدین کی نافرمانی، دوسروں کی ٹو میں لگنا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس سب میں۔ جگہ جگہ اللہ پاک اپنی نعمتیں بھی بتا رہا ہے اور دوزخ سے ڈرا بھی رہا ہے۔ مطلب کہ دوزخ کے لیے دل میں ڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر دوزخ کے لیے دل میں ڈر ہوگا تو کیا کسی میں ہمت ہوگی کوئی گناہ کرے؟ بس بات یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھو تو پتہ چلتا ہے، ورنہ بس گنتی ہے جو پوری ہوتی رہتی ہے۔ جعفر شاہ نے یہ کہہ کر اپنی بات کا اختتام کیا۔ تمہاری کوشش اور دلچسپی دیکھ کر میرا بھی دل چاہنے لگ گیا ہے، فرحان شاہ نے خوشی سے کہا۔ آپ کو تو یاد تھی نا سورۃ ملک؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ ہاں الحمدللہ ابھی بھی یاد ہے، لیکن اب دل چاہ رہا ہے غور کرنے کا۔ ویسے ترجمہ تو میں نے پڑھا ہے پہلے بھی، لیکن اب کی بار ذرا غور کروں گا، فرحان شاہ مسکراتے ہوئے بولے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھیں پھر ساتھ میں تبصرہ کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت ہر کسی پر الگ اترتی ہے۔ کیا پتہ مجھ سے کچھ رہ گیا ہو اور وہ آپ کی نظر میں آ جائے۔ ابھی میں خود بھی غور کر رہا ہوں، دعا کریں اللہ پاک میرے ذہن کو کھول دے، جعفر شاہ کسی بچے کی طرح خوش ہو کر بولے۔ ہاں اب بتاؤ۔ ایک خوبصورت سے چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں وہ دونوں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ آنیہ نے فوراً ہی پوچھا۔ توبہ ہے یار، کھانا تو آرڈر کرنے دو، زنین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میری ذہنی کیفیت کا؟ آنیہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، زنین نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ آنیہ اور زیادہ فکر مند ہوتے ہوئے بولی۔ زنین کی اس بات نے اس کے دل کو بے انتہا ڈرا دیا تھا۔ ڈاکٹر کو شک ہے کہ میرے دماغ کی کسی نس میں بلاکیج ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک شک ہے فی الحال۔ اب کتنی ہے، کہاں ہے، یہ نہیں پتا، لیکن یہ جو سر درد ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کوئی بلاکیج نہ ہو، کیونکہ مجھے صرف سر میں درد ہے، باقی اللہ کا شکر ہے اور دوسری کوئی علامات نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بس کوئی ہلکا سا مسئلہ ہو، جیسے ٹینشن، سٹریس کی وجہ سے کوئی نس دکھ رہی ہو یا پریشر پڑ رہا ہو، زنین نے تحمل سے سمجھایا۔ پریشر کیوں، اب تو تم ٹھیک ہو، کیا تم نے کوئی ٹینشن لیا ہوا ہے؟ آنیہ نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں خوش ہوں، لیکن پچھلے مہینوں میں ہوا ہے یہ مسئلہ، تب میں نے دھیان نہیں دیا تو اب بڑھ گیا ہے، بس تم دعا کرو رپورٹ صحیح آئے۔ زنین نے آخر میں ایک گہرا سانس لیا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ آنیہ نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، زنین نے بات کو صاف ٹالا۔ تایا جان کہتے ہیں کہ وہ حملہ کرتے وقت ہماری کمزور ترین حالت میں لے جاتی ہے، تو تمہیں اس نے کیسے؟ آنیہ نے ادھورا سوال کیا۔ چھوڑو نا یار، کیا لے کر بیٹھ گئی، میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا، زنین نے اکتا کر کہا۔ مجھے تمہارے حادثے سے پہلے ایک خواب آیا تھا، اس میں نے دیکھا تھا کہ جنگل میں کوئی رو رہا ہے، پھر جب اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ میں ہی تھی۔ پتہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کا نگ ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، زنین نے مجھے یہ انگوٹھی دی تھی اور وہ ٹوٹ گئی، اور پھر وہی انگوٹھی حریم نے مجھے تمہارے حادثے والی رات دکھائی، بس اس میں نگ موجود تھا۔ ٹھیک اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی اور اسی وقت تمہارے ساتھ بھی وہ حادثہ ہوا۔ آنیہ کی آنکھوں میں یہ دیکھتے ہوئے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے مجھے بھی تمہاری شکل میں آ کر ہی کمزور کیا تھا، زنین نے نیچے منہ کر کے کہا۔ کیا وہ چلی گئی ہوگی؟ آنیہ نے آنسو پونچھ کر سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا، زنین نے مینیو کو کھولتے ہوئے کہا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا، کوئی دوا وغیرہ دی؟ آنیہ سمجھ گئی تھی کہ زنین اس ٹاپک پر اب بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس بارے میں آگے سوال نہیں کیا۔ رپورٹس جب تک نہیں آتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رپورٹس آئیں گی، پھر امریکہ جائیں گی، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا، لیکن وعدہ کرو اس سب کے بارے میں تم گھر میں کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دو گی، زنین نے آنیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، آنیہ نے بھی اپنا دوسرا ہاتھ زنین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حریم نے جلدی جلدی تیار ہوتے اورحان کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ہاسپٹل سے فون تھا، بلا رہے ہیں، اورحان نے والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟
حریم ایک دم پریشان ہو کر بولی۔ ہاں وہ شفق کی وجہ سے بلایا ہے، تم فکر مت کرو، میں آتا ہوں بس تھوڑی دیر میں۔ اورحان اب جلدی جلدی اپنے جاگرز پہن رہا تھا۔ میں بھی چلوں؟ حریم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حریم کی یہ بات سن کر اورحان نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر حریم کو دیکھا۔ ہاتھ پاؤں جو تیزی سے چل رہے تھے اب بالکل ساکت تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی چلوں کیا؟ حریم نے پھر سے سوال کیا۔ تم میری ایک اکلوتی واحد محبت ہو، پریشان مت ہو، بس یوں گیا یوں آیا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں اظہار کا خیال آیا اور وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ الحمدللہ، حریم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کھانا ختم ہو چکا تھا لیکن وہ دونوں اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر تو پریشے خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا تو اس نے سوال کیا۔ ہاں، زاویار نے مختصر سا جواب دیا۔ آ گئے وہ لوگ سر۔ ابھی پریشا کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی چیمینگ نے ان کے پاس آ کر کہا۔ چیمینگ کے کہتے ہی زاویار اٹھ گیا، اس کے پیچھے پریشا بھی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں سر، ایک لڑکی نے آگے آ کر کہا۔ دبلی پتلی سی اس لڑکی کو پریشا بغور دیکھنے لگی۔ اس کے کندھوں تک آتے بال، چھوٹی ناک کو بغور دیکھتی پریشا اب اس کے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی، جو کہ ایک لانگ سکرٹ اور شرٹ پر مشتمل تھا۔ شرٹ اتنی چھوٹی نہیں تھی لیکن اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ پریشا چین کا سانس لے سکتی۔ ایک پل کے لیے پریشا نے مڑ کر زاویار کی جانب دیکھا کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ لڑکی زاویار سے ہی مخاطب تھی تو زاویار اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پریشا ایک دم زاویار کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے ان دونوں کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہو۔ میرا ارادہ وہاں ٹرین سے جانے کا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ورنہ ہم وہیں ملیں گے، زاویار نے اپنے گلاسز اتار کر صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ چشمہ اتار کر پریشا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی جانب نہیں دیکھ رہا، تبھی اس نے چشمہ اتار دیا، کیونکہ سب جانتے تھے زاویار چشمے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بات نہیں سر، ہم ساتھ چلتے ہیں، اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے بڑے سٹائل سے آنکھوں پر چشمہ پہنا اور اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ اس لڑکی کا سٹائل دیکھ کر پریشا نے منہ بنا کر اس کی ایکٹنگ کی، لیکن اگلے ہی پل ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں اسے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ آؤ، زاویار نے پریشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ البتہ وہ ہلکا سا مسکرایا ضرور تھا، شاید اس نے دیکھ لیا تھا، آخر زاویار شاہ کی نظر سے کچھ چھپ سکتا تھا کیا بھلا۔ ہم تو ٹرین میں جا رہے ہیں نا؟ پریشا نے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے سوال کیا۔ تو اسٹیشن تک تو جانا ہوگا نا؟ زاویار نے پریشا کے ہاتھ پر گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ چیمینگ آگے کی سیٹ پر اور وہ لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہمارا ملک ہوتا تو دو آدمیوں کی موجودگی میں کوئی کسی لڑکی کو ڈرائیو کبھی نہ کرنے دیتا، پریشا بڑبڑائی۔ ہمارا ملک نہیں ہے نا یہ، زاویار نے پریشا کی جانب ہلکا سا جھک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ، ایک تو ان کے کان، پریشا نے اس بات دل میں کہا، جبکہ وہ حیرت سے زاویار کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ اسٹیشن پر آتے ہی زاویار نے پھر سے پریشا کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا تھا اور اس کو اپنے سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کر رہا تھا۔ تیزی سے ایک ٹرین آ کر جیسے ہی رکی تو اس کے تمام دروازے ایک دم کھل گئے۔ کچھ لوگ اس میں سے باہر نکل رہے تھے تو کچھ لوگ اندر جا رہے تھے۔ اندر کا نظارہ تو اور بھی خوبصورت تھا، صاف ستھرا فرش اور سیٹیں۔ پریشا آنکھوں میں ستائش لیے پورے سفر کو انجوائے کرتی رہی۔ اس کے لیے یہ سب الگ تھا، الگ لوگ، الگ الگ عمارتیں، اور سب سے بڑھ کر زاویار کا انداز بھی اب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریشا نے ٹرین کے رکتے ہی زاویار سے سوال کیا۔ ایک میوزیم ہے وہاں، زاویار نے اٹھ کر دوبارہ سے پریشا کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ میوزیم؟ پریشا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھی جگہ ہے، تمہیں مزہ آئے گا، زاویار نے اسٹیشن سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میوزیم میں کیسے مزہ آ سکتا ہے؟ پریشا نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے وہاں کسی سے ملاقات کرنی ہے، تب تک تم اچھے سے وہاں گھوم پھر لینا، سچ میں بہت خوبصورت جگہ ہے، تمہیں پسند آئے گی، زاویار نے چیمینگ کو کیب رکوانے کا کہا اور پھر پریشا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ پریشا نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ جس سے میں ملنے جا رہا ہوں نا، اس کی سیکرٹری ہے، زاویار نے جواب دیا۔ نام؟ پریشا نے سوال کیا۔ نام نہیں پوچھا میں نے، اس کا کام مجھے اپنے باس تک پہنچانا ہے اور میرا کام اس کے باس سے ملاقات۔ اب اس بیچ میں مجھے جو ملے گا میں ہر کسی کا نام تھوڑی پوچھوں گا۔
زاویہ نے سرسری سے انداز میں جواب دیا اور پاس آ کر رکی کیب کا دروازہ کھول کر اس میں پریشے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بات الگ ہے کہ زاویار کے جواب نے اسے سکون دیا تھا۔ میں بنا، اب کیا کوئی لڑکی بات بھی نہ کرے ان سے؟ حد ہے پریشے۔ پریشے جو کہ بہت دیر سے اپنا دل جلا رہی تھی، اب خود کو ہی ملامت کرنے لگی۔ لیکن کیا ضرورت ہے لڑکیوں کو ایسے تیار ہو کر مردوں کے سامنے آنے کی؟ حد ہے بھائی۔ ایک نظر اس لڑکی پر ڈال کر جو کہ لاپرواہ سی بیٹھی تھی، پریشے دل ہی دل میں بڑبڑائی، چلو آ گیا۔ زاویہ نے کیب کے رکتے ہی کہا تو پریشے بھی ایک دم کیب سے باہر نکلی، لیکن اگلے ہی پل وہ کسی حیرت کے گہرے سمندر میں کھو گئی تھی، کیونکہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ کیسا لگا؟ زاویہ نے پریشے کے پاس آ کر کہا۔ یہ میوزیم ہے؟ پریشے نے اس خوبصورت محل نما میوزیم کو دیکھ کر کہا، آنکھیں ابھی بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ جی جناب، یہ میوزیم ہے۔ پریشے کا ہاتھ پکڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا میوزیم کے اندر داخل ہوا۔ بڑے بڑے ہلکے سرمئی رنگ کے ستونوں کے بیچ سے جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو پریشے نے فوراً ہی اپنا فون نکالا۔ کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ ادھر آئے۔ پریشے نے زاویار کے پاس جا کر موبائل اس طرح ہوا میں اٹھایا کہ وہ ستون بھی پیچھے نظر آ رہے تھے، اور پھر ایک سیلفی لی۔ زاویار نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکی اور چیمینگ کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اپنی بھووں کو انگوٹھی کی مدد سے کھجاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ آپ نے کبھی سیلفی نہیں لی کیا؟ پریشے نے زاویار کی تصویر کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کتنے عرصے سے ہو تم ساتھ میرے؟ زاویار نے بدلے میں سوال کیا۔ 8 ماہ، پریشے نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، 11 ماہ۔ کیا تم نے آج تک مجھے ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھا؟ زاویار نے جواب دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن سنجیدگی بھی نہیں تھی۔ اگلے مہینے میرج اینیورسری ہے ہماری، پریشے حیرت سے بولی۔ جی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1 سال ہونے کو آ گیا، میں نے اب تک ان کو سدھارا نہیں، میرا مطلب بگاڑا نہیں۔ پریشے دل ہی دل میں خود پر ناراض ہوئی۔ کیا ہوا؟ پریشے کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر زاویار نے سوال کیا۔ چلیں اب لے لیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں چیمپئن بن جائیں گے، پریشے نے کہا تو زاویار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے سیلفی لینے میں، پریشے نے مسکرا کر کہا۔ یہ ٹاپک ختم نہیں ہو گیا تھا؟ زاویار نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ٹاپک تو ابھی شروع ہوا ہے خاوند محترم، پریشے چہک کر بولی۔ یہ شیر ہے یا کتا؟ کچھ دیر چلنے کے بعد پھر سے سیڑھیاں تھیں، لیکن پریشے کی توجہ کا مرکز وہ سیڑھیاں نہیں بلکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ رکھا مجسمہ تھا، جس کو دیکھ کر پریشے شش و پنج میں بڑھ گئی۔ پتہ نہیں، زاویار نے اسے آگے لے جاتے ہوئے کہا۔ ارے رکے تو، پریشا نے پھر سے زاویار کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور مجسمے کے ساتھ تصویر لی۔ اب چلیں؟ زاویار نے بیچاری سی صورت بنا کر کہا۔ ہاں نا چلیں۔ پریشا نے ناک سے مکھی اڑائی اور زاویار کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں اس طرز سے بنی تھی کہ ہر 10 سے 12 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تھوڑا سا چلنے کا حصہ آتا، جہاں الگ الگ طرز کی سجاوٹ کی ہوئی تھی، اور پھر سیڑھیاں آ جاتی۔ اب کی بار وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے درختوں کے اوپری حصے نظر آ رہے تھے۔ طرح طرح کے پرندے وہاں سے اڑ اڑ کر جاتے اور پھر اپنے اپنے گھونسلوں پر آ کر بیٹھ جاتے۔ پریشے خوش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب یہاں بھی تصویر کھینچنی ہے، یہ مت کہنا، زاویہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ لازمی سی بات ہے، پریشا نے فوراً موبائل نکالا۔ آپ مسکرا لیں گے تو کیا ہی بات ہو جائے گی، پریشا نے تصویر کھینچ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو اوپر، رات ہو جائے گی ورنہ، زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ چلے نا، میں نے کب روکا ہے، پریشا زاویار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ اور کتنا اوپر ہے؟ سیڑھیوں پر سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر اب پریشے کی بس ہو گئی تھی۔ تھوڑا اور، زاویار نے اوپر کی جانب دیکھ کر کہا۔ اور کتنا؟ پریشا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ بس یہ 2 سیڑھیاں اور ہیں، زاویار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سانس تو لینے دیں، پریشا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ جتنا سوچو گی اتنا زیادہ سانس پھولے گا، خود کو ریلیکس رکھو، دیکھنا زیادہ نہیں تھکو گی، زاویار نے رک کر کہا۔ اف اللہ، اتنا اوپر آ گئے ہم، لیکن کیا کمال کا ویو ہے، پریشا نے آخری سیڑھی سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر موبائل نکال کر ایک تصویر لی۔ اندر چلو، اندر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، زاویار نے کہا اور پریشا کو لے کر چل دیا۔ آپ کو کیسے پتا؟
परीशा ने चलते चलते सवाल किया। गूगल, जावियार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। यहाँ भी सीढ़ियाँ। हॉल के अंदर दाखिल होते ही परीशा की नज़र जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी तो वो एकदम ज़ोर से बोली कि आसपास से गुजरते लोगों ने बाकायदा उसे मुड़कर देखा। इस जगह का नाम क्या है? परीशा ने पूरे हॉल को देखते हुए कहा। तुमने मेन गेट पर नहीं पढ़ा? नेशनल पैलेस म्यूज़ियम। चलो आओ अंदर चलते हैं, जावियार ने जवाब दिया और फिर उसे एक ऑफिस की जानिब इशारा करके साथ चलने का कहा। नहीं, ध्यान नहीं गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल महल ही है, परीशा ने घूमकर पूरा हॉल देखते हुए कहा। अच्छा चलो अंदर, जावियार उसकी बचकाना हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मैं नहीं आ रही, मैं यहीं बैठ रही हूँ, आप जाएं और जल्दी आएं। परीशा ये कहते हुए लाल कारपेट से सजी हुई सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। अंदर सुकून से बैठ जाना, जावियार ने उसे बुलाना चाहा। नहीं, अंदर मैं बोर होंगी, आप जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ, परीशा ने साफ इनकार किया। चलो ठीक है, जावियार ने एक नज़र परीशा को देखकर कहा और फिर उस लड़की के हमरा ऑफिस की जानिब बढ़ गया, जबकि चीमैंग वहीं परीशा के पास खड़ा रहा। काली फ्रॉक पहने वो लाल रंग की सीढ़ियों पर बैठी किसी कहानी की शहजादी लग रही थी। गोरा रंग, उस पर शोख चंचल आंखें जो कभी इधर जाती तो कभी उधर, हर गुजरते शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, यहाँ अंदर सिग्नल नहीं आ रहे मैम, मैं आता हूँ, चीमैंग ने परीशा के पास आकर कहा और फिर हॉल से बाहर चला गया। उसके जाते ही परीशा वहाँ से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर वहाँ रखी चीज़ें देखने लगी। साथ ही साथ वो बार बार मुड़कर उस ऑफिस के बंद दरवाजे को भी देख रही थी जहाँ जावियार गया था। वो महज सी पेंटिंग्स को देखने में मसरूफ़ थी कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर पीछे देखा तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो वो दूसरी पेंटिंग की जानिब बढ़ गई। पेंटिंग को देखते वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसे शीशे में किसी का अक्स सा महसूस हुआ। वो अक्स किसी और का नहीं था बल्कि सिकंदर का था। उसने फ़ौरन ही मुड़कर देखा तो सिकंदर उसके बिल्कुल पास खड़ा था। सिकंदर को देखते ही न जाने वो क्यों खौफ में मुब्तला हो गई और बिना कुछ कहे वहाँ से भागी। मैम, मैम, चीमैंग ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो उस ऑफिस के दरवाजे पर ही जाकर रुकी। दरवाज़ा बजाने से पहले उसने एक बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने पूरे हॉल में नज़रें घुमाई, लेकिन सब लोग ही मसरूफ़ से अपने अपने कामों में लगे थे। कोई तस्वीर खींच रहा था, कोई चीज़ों को देख रहा था, तो कोई गाइड के साथ पूरी तारीख जानने में मसरूफ़ था, लेकिन सिकंदर कहीं भी नहीं था। क्या हुआ? जावियार जो कि ऑफिस से बाहर निकल रहा था, परीशा को इस तरह देखकर एकदम परेशान होते हुए बोला। सिकंदर, परीशा ने हॉल की जानिब उंगली उठाकर कहा। परीशा की बात सुनते ही जावियार ने अपना मोबाइल निकाला और फिर हॉल से बाहर जाते हुए किसी को फ़ोन मिलाया। सिकंदर की खबर दो, जावियार ने फ़ोन पर किसी से कहा। सर, आज उसकी अम्मी आई थी उससे मिलने, लेकिन उन्होंने कोई ज़मानत या केस की बात नहीं की, बस मिलकर चली गई, मुकाबिल ने जवाब दिया। मतलब वो बंद ही है? जावियार ने सवाल किया। सर, जाहिर सी बात है, उसकी अम्मी उससे जेल में ही मिलकर गई हैं, अभी थोड़ी देर पहले की ही तो बात है, उस बंदे ने जवाब दिया। ठीक है, नज़र रखो और कुछ भी हो तो मुझे बताना, जावियार ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने घुसते ही अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रखा। आ गए आप? नर्स ने ओरहान को देखते ही कहा। ये बदबू? ओरहान ने बमुश्किल सवाल किया। इनके ज़ख्मों से आ रही है, देखे कैसे पक रहे हैं, ना साफ़ करवाती हैं ना ही कुछ लगाने देती हैं, अजीब हरकत है, तड़प तड़प कर मर रही हैं बस, नर्स ने सर्द अंदाज में कहा। ओरहान, शफक के बिगड़े चेहरे पर नहुसत ही नहुसत थी। क्या हाल कर लिया है तुमने अपना? ओरहान ने सर्द अंदाज में कहा। उसे उस वक्त शफक पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या जाहिर करे। तुम्हें क्या लगता है? शफक ने बमुश्किल तमाम मुस्कुराते हुए कहा। नर्स, साफ़ करो इसका ज़ख्म, ओरहान ने रोबदार लहजे में कहा। जी सर। नर्स फ़ौरन ही ज़रूरी सामान लेकर शफक की जानिब बढ़ी। हाँ नर्स, आज साफ़ करो, शफक ने मुस्कुराते हुए ही कहा। नहुसत अब भी बरकरार थी। इसे बार बार दर्द हो रहा था। वो दर्द से कराहती लेकिन फिर से मुस्कुराने लग जाती। अजीब जुनूनी लड़की थी। तुम चाहते हो कि मैं अपना इलाज करवाऊं? शफक ने सवाल किया। बात मेरे चाहने की नहीं है, बात यह है कि इलाज ज़रूरी है तुम्हारा, ओरहान ने सर्दपन बरकरार रखते हुए कहा।
لیکن بات میری چاہت کی تو ہے نا. تم اگر روز مجھ سے ملنے آؤ گے تو میں علاج کے لیے تیار ہوں، ورنہ مجھے کس کے لیے ٹھیک ہونا ہے کون میرا؟ شفق کے چہرے سے یہ کہتے ہوئے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. اورحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے لیے شفق کا یہ حال اور اس کی باتیں دونوں ہی برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. سر، اورحان ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اندر سے نرس کے تیز تیز چلانے کی آواز آنے لگی. وہ تیزی سے واپس کمرے کے اندر گیا جہاں نرس اپنی پوری طاقت سے شفق کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، لیکن شفق پھر بھی کیسے نہ کیسے اپنے ہاتھ چھڑا کر خود کو زخمی کر رہی تھی. شفق، اورحان اپنی گرجدار آواز سے چلایا. پورے کمرے میں پل بھر میں ہی سناٹا چھا گیا. دیکھا آپ نے، میں آج ہی ان کی یہاں سے روانگی کی بات کرتی ہوں، نرس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا. تو بولو، کیا چاہتے ہو؟ شفق نے ڈٹائی سے کہا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی حس ہی نہ بچی ہو. آ جایا کروں گا، لیکن کبھی کبھی، اور روزانہ نہیں، اورحان نے سرد لہجے میں کہا. اس حریم سے تو روز ملتے ہو، اس کے ساتھ رہتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، شفق نے تنک کر کہا. عجیب لڑکی تھی، اسے اپنے زخموں سے بہتے خون کی ذرا فکر نہیں تھی. وہ بیوی ہے میری، اورحان نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا. جانتی ہوں، شفق نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی. کیا ہوا اسے؟ اورحان نے نرس سے پوچھا. بے ہوش ہو گئی ہیں. ان زخموں پر اگر ہلکا سا کچھ لگ جائے تو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، اور انہوں نے تو اپنی انگلیوں سے کریدا ہے. یہ اکثر یوں ہی کرتی ہیں اور پھر درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہیں. نرس نے آگے بڑھ کر شفق کو چیک کرنے کے بعد کہا. اب اسے ہوش کب آئے گا؟ اورحان نے سوال کیا. ابھی ہوش نہ ہی آئے تو اچھا ہے، یہ زخم صاف کر کے پٹیاں کر دوں گی تو کچھ آرام ہو جائے گا. نرس نے شفق کے ہاتھ بیٹ سے باندھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، اس سے کہنا میں آتا جاتا رہوں گا، لیکن اگر یہ اپنا زخم ایک دن بھی کریدے گی یا علاج نہیں کروائے گی تو میں نہیں آؤں گا، اورحان نے نرس سے کہا اور ایک نظر شفق پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا. ہاں بھائی، کیا حال ہے؟ زنین اور آنیا گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ اورحان کی بائک بھی سفید حویلی کے آگے رکی، جسے دیکھ کر زنین اورحان کی جانب بڑھتے ہوئے بولا. اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ اورحان نے ایک نظر دیکھتے ہی پوچھا. یہ ایکس رے مشین ہے کیا؟ زنین نے اورحان کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. شاید. ٹھیک ہو نا تم؟ اورحان نے پھر سے سوال کیا. ہاں ٹھیک ہوں، لنچ کرنے باہر گیا تھا، بس وہیں سے آ رہا ہوں. تم بتاؤ، اکیلے گئے تھے یونیورسٹی؟ زنین نے سوال کیا. نہیں، آج صبح گیا تھا اسائنمنٹ جمع کروانے. اسائنمنٹ جمع کروا کر واپس آ گیا تھا، کلاس نہیں لی، اورحان نے جواب دیا. کیوں، خیریت؟ زنین نے سوال کیا. ارے وہ حریم کو بخار ہو گیا تھا رات کو، اس لیے. اورحان نے نظریں چراتے ہوئے کہا. اب کیا بتاتا کہ اس نے غصہ کیا تھا اس لیے بخار چڑھا تھا. اب ٹھیک ہے؟ زنین نے فکر مند ہوتے ہوئے سوال کیا. ہاں اب ٹھیک ہے، شام میں آئیں گے، مل لینا، چاہو تو ابھی بھی جا کر مل سکتے ہو، اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا. شام میں کیوں، ابھی چلو، آ گئی ہے وہ بھی. زنین نے دروازے سے باہر نکلتی ہوئی حریم کو دیکھ کر کہا. کیسی طبیعت ہے گڑیا؟ زنین نے بہت پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں اتنی اتری کیوں لگ رہی ہیں؟ حریم نے زنین کو دیکھتے ہی فوراً سوال کیا. مجھے کیا ہونا ہے، میں فٹ فاٹ، تم بتاؤ کیسی طبیعت ہے اب؟ زنین نے مسکراتے ہوئے کہا. رات میں ہو گئی تھی طبیعت خراب، اب تو بالکل ٹھیک ہوں، حریم نے جواب دیا اور ساتھ ہی اورحان کی جانب بھی دیکھا. چلو اندر چلتے ہیں، کیا ساری باتیں روڈ پر ہی کر لیں گے؟ زنین نے دونوں کی جانب دیکھ کر کہا اور پھر لال حویلی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا. سب کے سب لونج میں بیٹھے ہوئے تھے. اورحان اب اس گھر کا داماد تھا تو اس کے سامنے ٹیبل سجایا گیا تھا. سب ہی اس کی آؤ بھگت میں لگے تھے، لیکن اورحان جو کہ اب تک گزشتہ گھنٹوں کی زیر اثر تھا، اس کا کسی بھی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. بار بار اس کی نظروں کے سامنے شفق کا چہرہ آ جاتا، اس کی چیخیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی، اور اس بدبو کو تو وہ فراموش کر ہی نہیں پا رہا تھا. کن سوچوں میں گم ہو؟ زنین نے اورحان کو سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پوچھا. اوپر چلتے ہیں، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اورحان بھی اس کے کہتے ہی اٹھ گیا تھا. شاید اسے یہ سسرال والا پروٹوکول زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا. وہ دونوں ہی چھت کی جانب چلے گئے جبکہ حریم کی نظریں ان دونوں پر تھی. وہ بھی اس کی خاموشی کا راز جاننا چاہتی تھی، لیکن اب ان کے پیچھے تو جا نہیں سکتی تھی.
تو واپس سے آنیہ کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ زنین نے چھت پر آتے ہی پوچھا۔ یار شفق نے الجھن میں ڈال دیا ہے، اورحان نے بیزار لہجے میں کہا۔ کیوں؟ زنین کو حیرت ہوئی۔ وہ اپنا علاج نہیں کروا رہی اور اب کہہ رہی ہے کہ اگر میں روز اس سے ملنے جاؤں گا تو تب ہی وہ اپنا علاج کروائے گی۔ اب بتاؤ میں کیوں جاؤں؟ اب بھی اس کی ضد میں ذرا کمی نہیں آئی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے وہ پاگل ہوتی جا رہی ہے، اورحان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تم گئے تھے وہاں؟ زنین نے سوال کیا۔ حریم کا بھائی پوچھ رہا ہے یا میرا دوست؟ اورحان نے بدلے میں سوال کیا۔ تمہارا دوست جو کہ حریم کا بھائی ہے وہ پوچھ رہا ہے، زنین نے جواب دیا۔ فون آیا تھا ہاسپٹل سے، اورحان نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یار میری مانو تو نیکی کی نیت سے چلے جایا کرو، اللہ اسے ہدایت دے، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو نا وہ یہاں نہیں رکے گی، اس کی خواہشات بڑھتی رہیں گی، اورحان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو، انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تم جانتے ہو میں نے کبھی اسے ہلکا سا بھی اشارہ تک نہیں دیا، نہ ہی اس سے کبھی اچھے لہجے میں بات کی، تو وہ کیوں اتنا حد سے آگے بڑھ گئی؟ تم اسے دیکھو، اس کا حال دیکھ کر دل عجیب ہو گیا میرا۔ میں کیسے اس کے پاس روز جا سکتا ہوں؟ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور سچ کہوں تو اب مجھے اس سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے۔ اورحان کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ اسے اس حال میں چھوڑ کر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ہمدردی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر لو، وہ بہتر ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں، زنین نے مشورہ دیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گی؟ تم بھی تو جانتے ہو اسے۔ حد ہے، دل چاہ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے جان سے مار دوں، اورحان نے غصے سے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم تو ہوش میں رہو، زنین نے ایک دم اسے ٹوکا۔ یار تم اس کمرے میں گھس نہیں سکتے، اس قدر بدبو ہے، سانس لینا مشکل۔ کیا اس لڑکی کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ نے اسے ایک انسان بنایا، عقل دی، شعور دیا، احساسات دیے، زندگی دی، اور وہ کسی پر بھی اسے یوں ہی برباد کر دے گی، وہ بھی ایسے اس طرح؟ ناشکری۔ اورحان کی حالت اب قابل رحم تھی، وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ جو منظر دیکھ کر آیا ہے اس نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اچھا ابھی پرسکون ہو جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تم بولو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلے جایا کروں گا، زنین نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ یار صبح یونیورسٹی، شام میں آفس، اس درمیان میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ حریم کو کیسے ٹائم دوں، اور اب یہ بیچ میں الگ شفق گھس گئی ہے۔ تم دیکھتے اسے، وہ اپنے زخم اپنی انگلیوں سے نوچ رہی تھی۔ توبہ، اللہ بچائے ایسے پاگل پن سے۔ اورحان کے دماغ میں پھر سے وہ منظر آ گیا تھا۔ آفس؟ زنین نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اورحان نے ایک ابرو اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں، اچھی بات ہے، گڈ۔ زنین ابھی بھی ہنسی روک رہا تھا۔ تمہارے سر میں درد بڑھ گیا ہے نا؟ اورحان نے زنین کے چہرے کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ حریم کو مت بتانا، زنین نے بس اتنا جواب دیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اورحان نے سوال کیا۔ بلاکیج، زنین نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ایک لمبا سانس بھر کر جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نے نہ کوئی سوال کیا، نہ ہی کسی نے کچھ کہا، شاید ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں اس کے بعد کئی دیر تک یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ شادی کے بعد تو تم بالکل اپنی امی جیسی لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے عائشہ میرے سامنے بیٹھی ہو، جعفر شاہ نے بہت پیار سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ کر کہا۔ سچ میں بابا؟ ایک موٹا سا آنسو اس کی آنکھوں کے گوشوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ رات بھر بیمار اور پھر اورحان کا شفق کے پاس ہسپتال جانا، اس کا دل پہلے ہی افسردہ تھا، اس پر اس کی امی کا ذکر اس کے دل کو جذباتی کر گیا تھا۔ ارے لڑکی، کیا بات بات پر آنسو لے آتی ہو آنکھوں میں، خود کو مضبوط کرو، آنیہ نے حریم کو ٹوکا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جنتی لوگوں کی نشانی ہے یہ تو، جانتی ہو جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح ہوں گے، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس طرح کہ آنیہ کو برا نہ لگے۔ سچ بابا؟ حریم اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ جی بیٹا، دل حساس ہونا تو مومن کی نشانی ہے،
جلد معاف کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا، نرم گو، ایسے ہی لوگ تو اللہ کو پسند ہیں۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سب خصوصیات نہیں تھی؟ جعفر شاہ حسب عادت رک رک کر کہہ رہے تھے۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ تیز لوگوں کا ہے، بلکہ بے دھڑک بولنا، دلوں میں بغض رکھ کر بدلہ لینا، تیز ترار ہونا، اپنی بات منوانا، یہ سب آج کل پسند کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ حریم نے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنی عزت نفس کی خاطر۔ ایسے لوگ کسی کو پسند نہیں آتے۔ اور رہی بات دل میں بغض رکھ کر بدلہ لینے کی، تو جب کسی کا نقصان ہو تو بدلہ لینا اس کا حق ہے، لیکن اس کا دائرہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ ہم کسی کی تکلیف کو بغض نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا پتا کہ دوسرا کتنے درد میں ہے۔ جعفر شاہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے۔ لیکن بابا، اللہ پاک کو تو معاف کرنے والے پسند ہے نا؟ اس بار زنین نے سوال کیا، جو ابھی ابھی صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ بالکل، اللہ پاک کو معاف کرنے والے پسند ہے، اور وہ خود بھی غفور اور رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسے بدلہ لینے والے ناپسند ہیں۔ بات یہ ہے کہ بدلہ صرف اتنا ہی لیا جائے جتنا آپ کا نقصان ہوا ہو۔ غصے میں آ کر کسی کا آپ نے زیادہ نقصان کر دیا تو پھر آپ ظالم ہو اللہ کی نگاہ میں، اور ظالم اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لیکن پھر بھی پسندیدہ عمل معاف کرنا ہی ہے۔ جعفر شاہ کوشش کر رہے تھے کہ سب کی جانب دیکھ کر بولیں، تبھی وہ کبھی کسی کو دیکھتے کبھی کسی کو، لیکن مسکراہٹ ابھی بھی چہرے پر برقرار تھی۔ زمانہ میرا بچہ آج بھی اسی کا ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ یہ سب باتیں شیطان کی پھیلائی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں۔ اصل کامیابی تو آخرت میں اللہ کی رضا ہے نا۔ دنیا کی کامیابی کا کیا بھروسہ؟ آج دولت ہے کل نہیں، آج صحت ہے کل نہیں، آج اولاد ہے کل نہیں۔ دنیا صرف ایک ذریعہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اور کچھ نہیں۔ بابا، اگر ہم دوسروں کو یا کسی اپنے کو کچھ غلط کرتے دیکھیں یا کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں جو اللہ کو ناپسند ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے؟ حریم نے سوال کیا۔ اس کے سوال کرتے ہی اورحان نے ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ حریم جان گئی تھی کہ اورحان اسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے جعفر شاہ سے نظریں ایک پل کو بھی نہ ہٹائیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت پیار سے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دل ہمیشہ محبت سے ہی جیتے جاتے ہیں۔ بات جتنی آہستہ اور نرم ہوگی اتنی جلدی دل میں اترے گی۔ باقی اللہ کی مرضی، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اللہ کبھی ناراض نہ ہو، کیونکہ پھر وہ ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ جعفر شاہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے خوف اتر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ عرشیہ کو بار بار کروٹ بدلتے دیکھ کر روحان نے متجسس ہو کر سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ ابھی تک کیوں جاگے رہے ہیں؟ سو جائیں۔ عرشیہ نے گھڑی کی جانب دیکھ کر کہا۔ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ پیروں میں درد ہو رہا ہے کیا؟ روحان نے سوال کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عرشیہ نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ تم بار بار پیروں کو پٹک رہی تھی سوتے وقت، روحان نے اس کے پیروں کی جانب کھسکتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل نہیں سوئے؟ عرشیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ روحان نے عرشیہ کے پیر کو اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اس کے تلووں کی مالش کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر بیویوں کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاتے، عرشیہ نے ایک دم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اول تو اس طرح جھٹکے سے کیوں اٹھی تم؟ روحان نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں کریں نا ایسا پھر، عرشیہ نے اپنے پیر چھڑانے چاہے۔ بیویوں کے نہیں، بیوی کے پیر دبا رہا ہوں، اور یہ کیا منطق ہے کہ شوہر بیوی کے پیر کو ہاتھ نہیں لگاتا؟ یہ سب باتیں غیر مذاہب کی ہیں۔ بیوی کے پیر میں درد ہوگا تو پھر کیا وہ برداشت کرے گی؟ کیسی باتیں کرتی ہو تم بعض اوقات عرشیہ بیگم؟ روحان نے اس کی ناک کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں نا، آپ نہیں کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، عرشیہ نے پھر سے روکنا چاہا۔ دیکھو، شوہر کو منع کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور تم مجھے یوں منع کر رہی ہو۔ روحان نے مالش کو دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے کہا۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے پھر؟ عرشیہ مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، روحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اب وہ باقاعدہ اس کے پیر دبا رہا تھا۔ مجھے آپ کے پیر دبانے چاہیے، اور یہاں الٹا ہو رہا ہے، آپ میرے پیر دبا رہے ہیں۔ میں بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہوں۔
अर्शिया ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। अब यार, पाँव दबाने से कोई अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? रूहान ने उसकी जानिब एक नज़र देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा। आप नहीं समझते, अर्शिया ने हार मानने के अंदाज में कहा। और मुझे समझना भी नहीं है। हम दोनों इंसान हैं और एक दूसरे के साथी साथ देने के लिए होते हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। तो मेरे सामने ये सब मत कहा करो। ये सब बातें लोगों की बनाई हुई हैं, औरतों को अपनी दस्तरस में रखने के लिए, और कुछ नहीं। आज मैंने दबाए हैं, कल तुम मेरे दबा लेना, बस। अब सुकून से लेटो और सोने की कोशिश करो। और ख़बरदार, जो अब एक लफ्ज़ भी कहा, वरना पूरी रात बैठकर दबाता रहूँगा, रूहान ने मुस्नुई नाराज़गी चेहरे पर सजा कर कहा। चाची ने देख लिया ना तो देखिएगा कितना नाराज़ होंगी, अर्शिया ने आंखें बंद करते ही कहा। चाची की बड़ी फिक्र है तुम्हें। चाची है तुम्हारी यहाँ, तुम भी ना अर्शिया। अब पैरों में दर्द है तो दवा खाई जाती है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि दवा नहीं खा सकती तो कुछ तो करना ही होगा ना। रात भर तुम्हें तड़पते हुए तो नहीं देख सकता मैं। अम्मी भी होती ना तो यही करती, रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम चाहती हो ना मैं पैर ना दबाऊं, तो चलो जल्दी सो जाओ। तुम सो जाओगी तो मैं भी सो जाऊंगा। अर्शिया, जो कि कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी, रूहान ने उसे फ़ौरन ही चुप करवाया। रूहान के कहते ही अर्शिया ने फ़ौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वो वाकई गहरी नींद में चली गई थी। उसके सोते ही रूहान भी उसके पास आकर लेट गया। तुम बहुत मासूम हो अर्शिया, बहुत प्यारी। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें हर तकलीफ़, हर परेशानी से बचा लूँ, तुम्हें कहीं छुपा दूँ, तुम पर कोई आंच ना आए। तुम जानती ही कहाँ हो। सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए रूहान ने कहा और फिर उसके माथे पर बोसा देकर सोने के लिए लेट गया। देखते ही देखते उनके कमरे से एक नूर की रोशनी उभरने लगी। वो रोशनी आम आंख से दिखने वाली नहीं थी। वो रूहान की जानिब से अर्शिया को दी गई दुआ थी, जो इतने सिदक से मांगी गई थी कि अल्लाह ने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया था और अर्शिया के गिर्द अपनी हिफाजत का दायरा लगा दिया था। एक छुपकली जो कि कब से अर्शिया के सोने का इंतज़ार कर रही थी, उस नूर की रोशनी की ताब न ला सकी और फ़ौरन ही अपनी असली शक्ल में आकर भाग गई। सो जाओ परीशे, जाविया ने नींद से बोझल लहजे में चांद को देखती हुई परीशे से कहा। आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर में सोती हूँ। परीशे गहरी सोच में मुब्तला थी। क्या सोच रही हो? जाविया ने आंखें बंद किए किए कहा। वो अगर जेल में बंद है तो मुझे कैसे दिखा? ये कैसे मुमकिन है कि वो मुझे 2 दफ़ा दिखा? परीशा ने गहरी सोच में डूबे डूबे कहा। तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कोई और हो जो उसमें शबाहत रखता हो। जावियार की आंखें अब भी बंद थी। वो मेरे इतना करीब था, और अगर कोई उससे मिलता जुलता शख्स था तो वो मुझे क्यों देख रहा था? वहाँ रेस्टोरेंट में भी वो हमारी जानिब ही देख रहा था, और वहाँ म्यूज़ियम में तो वो मेरे इतना करीब खड़ा था। परीशा ने हाथ के इशारे से बताया। वो सिकंदर कैसे हो सकता है परीशे? सिकंदर पाकिस्तान में जेल में बंद है, और वो कोई और भी तो हो सकता है। हो सकता है कोई चोर वगैरह हो। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी सिकंदर होता भी तो तुम्हारे या हमारे पीछे क्यों आता? वो वहाँ जाता जुनैन या आनिया के पास, या फिर अपनी अम्मी के पास जाता, या फिर उस जैस्मिन के पास जाता। सोचो तो थोड़ा। जाविया ने अब की बार पूरी आंखें खोलकर कहा और फिर वापस से आंखें बंद करके लेट गया। आप सो जाएं, मैं कुछ देर में सोती हूँ, अभी नींद नहीं आ रही। परीशा ने जवाब में बस ये कहा और फिर उलझे जहन के साथ चांद को देखने लगी। कल मैं लेता हूँ दूसरी जानिब का कमरा, जाविया ने ढके छुपे अल्फाजों में परीशा को धमकी दी। जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जावियार की बात ने उसका ध्यान फ़ौरन ही दूसरी जानिब कर दिया था। उसने जावियार की जानिब देखकर अपनी शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा, ऑर्डर दे रही हो? जावियार ने बमुश्किल तमाम अपनी नींद से भरी आंखें खोल कर कहा, नहीं, इल्तिजा कर रही हूँ। परीशा ने फ़ौरन ही हाथ जोड़ लिए और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट सजा ली। सो जाओ फ़ौरन, शाबाश। जाविया ने परीशा को उसके जुड़े हुए हाथों से ही पकड़कर खींचा और उसे अपने पास लेटाकर उस पर अपना हाथ रख दिया। नींद उड़ाकर कह रहे हैं सो जाओ। परीशा, जो कि अपनी आंखें मुकम्मल खोले जावियार को देख रही थी, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। सो जाओ।
زاویہ نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا اور بے خبر سو گیا۔ پریشا نے ڈرتے ڈرتے چہرہ گھما کر زاویہ کو دیکھا جو کہ بنا چشمے کے سویا ہوا بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی اور یوں اسے کب نیند آ گئی اسے بھی پتہ نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہر طرف روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی جمائی لے کر گھڑی میں ٹائم دیکھا تو فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یا اللہ، 8 بج گئے۔ میں پناہ مانگتی ہوں ایسی نیند سے جو فجر کی نماز نکلوا دے، پریشا نے دل ہی دل میں کہا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اس دوران اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے برابر میں سویا زاویار وہاں موجود نہیں ہے۔ جلدی جلدی دوپٹے کو نماز کی طرح لپیٹتی وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اٹھ گئے تھے تو مجھے بھی جگا دیتے، پریشا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اٹھایا تھا بہت بار، لیکن تم بہت زیادہ گہری نیند سو رہی تھی، زاویار نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے بھی کر کے جگا دیتے، میری نماز تو نہ نکلتی، پریشا کو اب افسوس ہو رہا تھا۔ چلو کل سے جیسے بھی کر کے جگا دوں گا بس، زاویار نے اپنی مسکراہٹ کو ہلکا سا ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مسکرانے پر حکومت نے ابھی تک ٹیکس لگایا نہیں ہے، آپ چاہے تو جب تک ٹیکس نہیں لگتا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پریشا نے مسلے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم پھر شروع ہو گئی، زاویار نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر کہا۔ اللہ ایسے نہ دیکھا کریں، پریشا پورے موڈ میں تھی۔ تم تائیوان آ کر بدل نہیں گئی، زاویار نے پریشا کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اور آپ تائیوان آ کر بھی نہیں بدلے، پریشا نے دوپٹے کو کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا اور اب وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ جوڑا مت باندھو، زاویار نے پریشا کو روکا۔ پریشا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے کھلے بال اچھے لگتے ہیں آپ کو، پریشا نے زاویار سے کہا، لہجے میں بے پناہ شرارت آ گئی تھی۔ نہیں، تمہاری گردن پر موجود تل نظر آتا ہے، زاویار نے دل ہی دل میں کہا، البتہ نظریں اسی تل پر موجود تھی۔ ہائے، میرے تل پر تو دل نہیں ہار بیٹھے، پریشا نے شرارت میں جوڑا بنا کر کہا۔ کیسی فلمی باتیں کرتی ہو تم، ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زاویار نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے کہا، البتہ دل میں کہیں چوری پکڑے جانے کی ہلچل ضرور ہوئی تھی۔ اللہ، محبت کا جواب سختی سے کون دیتا ہے، سچ میں بڑے ظالم ہیں آپ، پریشا نے منہ بسور کر کہا۔ تم خوش نہیں ہو کیا، زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، سچی والی، پریشا نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا، جبکہ زاویار جو کہ منہ میں لقمہ رکھ چکا تھا اسے پریشا کی بات سن کر ایک دم پھندا لگا۔ اللہ، کیا کر رہے ہیں، پریشا نے پانی کا گلاس زاویار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ امید نہیں تھی دراصل، زاویار نے پانی پینے کے بعد خود کو سنبھال کر کہا۔ اچھا چلیں، اگلی بار پہلے سے پرمیشن لے لوں گی، پریشا نیچے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے ہی پہل کرنی ہے اور اس پہل کے لیے وہ خود کو بڑے عرصے سے تیار کر رہی تھی، اور آج جا کر اس نے کہہ ہی دیا تھا، لیکن اب اسے شرم آ رہی تھی، تبھی وہ زاویار سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری جانب دیکھ کر کہو ایک بار، زاویار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی مرضی سے کہوں گی، جب دوبارہ دل چاہے گا تو، پریشا نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں کہا۔ اور ایسا کیوں، زاویار نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے شکایتی انداز میں پوچھا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزی نے رنگ پکڑا ہے، سمجھ لیں، پریشا نے ایک اور لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے، زاویار نے ایسے کہا جیسے اسے کوئی خاص فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ہاں، کیسے ہیں آپ، اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا، بڑے بے مروت ہیں سچ میں، پریشا نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ زاویار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں، پریشا نے ناشتہ چھوڑ کر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تم چاہتی کیا ہو، زاویار نے بامشکل اپنی ہنسی روک کر کہا۔ آپ کی محبت، بے لوث محبت، بے باک محبت، بے لگام محبت، ایسی محبت جس میں کوئی قید نہ ہو، کوئی اظہار یا جذبہ پوشیدہ نہ ہو، پریشا نے اس بار زاویار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا، زاویار بھی پریشا کی آنکھوں میں ہی دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اظہار تو نہیں کرتے نا، پریشا نے نظریں چرائی۔ اظہار ضروری ہے، کچھ تو میری آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر بات میرے یار بتانے کی نہیں ہوتی،
زاویہ نے جواب میں شعر کہا۔ زباں خاموش مگر نظروں میں اجالا دیکھا، اس کا اظہار محبت بھی نرالا دیکھا۔ پریشا نے بھی جواب میں شعر کہا۔ زاویہ نے پریشا کا شعر سن کر سرد آہ بھری، جیسے کوئی الفاظ چن رہا ہو بولنے کے لیے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ناشتے کا آخری نوالا منہ میں ڈالتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ لڑکی بھی نا، زاویہ نے اپنی بہو کو انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ دل میں کچھ ہوا ضرور تھا۔ اچھا، اوپر بھی یہ ایک لائن تھی، زاویہ نے اپنی بہو کو انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے کچھ کیا تھا، تو وہاں پہ نا انگوٹھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے بھی انگوٹھی پڑھ دی۔ تو میں نے ایک پل کے لیے ویسے سوچا بھی کہ یہ انگوٹھی کی مدد سے مسلتے ہوئے، تو میں نے ٹرائی بھی کیا اپنے ہاتھ سے کہ ایسے مسئلہ ہوگا اس نے۔ اب وہ دوبارہ آئی ہے نا لائن، تو اس میں اچھے سے مطلب انگوٹھے لکھا ہوا، تو پھر سمجھ آئیے کہ اچھا اس کا مطلب کیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر کنفیوژن تھی تو وہ ختم ہو گئی ادھر۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 4۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلد ہی ملیں گے ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔